السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، بھارت نے تقریباً پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ کیوں؟ جو 7 اقدامات جو بھارت نے پاکستان کے خلاف اٹھائے ہیں ان کا مطلب اعلان جنگ ہی ہے۔ لیکن آج کی اس نشست میں، اس ویلاگ میں ہم جائزہ لیں گے کہ اس وقت حکومت پاکستان کا رویہ کیا ہے، اور دوسرا پاکستان کے جو عوام ہیں ان کا حکومت کے حوالے سے کیا رویہ ہے، پاک فوج کے حوالے سے کیا رویہ ہے، اور بھارت کے حوالے سے کیا رویہ ہے۔ یہ ذرا تلخ باتیں، تلخ سوالات ضرور ہیں، لیکن چونکہ یہ نازک وقت ہے، سخت وقت ہے، ایسا وقت قوموں کی زندگی میں بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی جائزہ لیا جائے۔ سب سے پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ بھارت نے کون سے 7 اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ بھارت کی طرف سے جناب جو 7 اقدامات ہیں ان میں پہلا یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدہ جو 1960 میں کیا گیا تھا اس کو معطل، بلکہ سیٹ بیہنڈ، اس کو جناب اس پر عمل درآمد روکنے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، یہ 1960 سے معاہدہ تھا، واحد معاہدہ ہے جو پاکستان میں پانی کی تقسیم کے حوالے سے معاملات کو حل کرتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر پھر پاکستان نے آگے صوبوں میں اپنے پانی کو تقسیم کر رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود گزشتہ کم از کم 3 مہینے سے اس وقت صوبوں کے درمیان جھگڑا ہے۔ سندھ کا مطالبہ یہ ہے کہ جو پاکستان پنجاب میں نئی نہریں نکالی جا رہی ہیں یہ اس کے پانی کے حق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، لہٰذا وہ سراپا احتجاج ہے اور پورا کا پورا تقریباً سندھ کا باقی صوبوں سے راستہ بند ہے۔ لہٰذا بھارت نے یہ سوچ سمجھ کے جناب یہ اقدام اٹھایا ہے، اور سندھ طاس معاہدہ ان کے خیال میں پاکستان کی جو شاہ رگ ہے، اگرچہ ہم کہتے ہیں شاہ رگ جناب پاکستان کی کشمیر ہے، اور کشمیر سے چونکہ یہ پانی آتا ہے لہٰذا انہوں نے پاکستان کی شاہ رگ پر زور دے دیا ہے۔ اس کے بڑے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اگرچہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو معاہدہ ہے اس کو کوئی بھی ملک یک طرفہ طور پر ختم نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اسے بلیک میلنگ کے لیے اور ایک پریشر ڈالنے کے لیے بھارت نے استعمال اس کا ضرور کیا ہے۔ دوسرا، اٹارنی اور واہگہ بارڈر بند کر دیے گئے، اور خاص طور پر سکھ برادری کی جو متبرک مقامات ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، پاکستانی پنجاب میں موجود ہیں، تو ان کے لیے یہ راہداری بہت اہم ہے۔ لیکن بہرحال یہ راہداری بھی انہوں نے بند کرنے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ جو لوگ آ چکے ہیں انڈیا میں وہ 1 مئی سے پہلے یہاں سے چلے جائیں، ورنہ اس کے بعد کانسیکوینسز ہوں گے۔ اچھا، تیسرا جو ہے سارک ویزے کا استثناء ختم کر دیا۔ یہ بڑی خطرناک شک ہے، کیوں؟ جو اس وقت جو سفیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس استثناء ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی جناب انتقامی کاروائی کوئی ملک کرے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے، نہیں، ان کے پاس امیونٹی حاصل ہے۔ تو یہ امیونٹی ختم ہو گئی تو صاف ظاہر ہے یہ جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ اور جناب چوتھے نمبر پر جو سفارتکار ہیں ان کو 1 ہفتے کے اندر بھارت چھوڑنے کا اعلان کیا، اور دوسری طرف پاکستان میں جو بھارتی سفارتکار اس وقت موجود ہیں، سفارتی اہلکار موجود ہیں، ان کو بھی بلانے کا اعلان کیا ہے۔ 5واں، ہائی کمیشن سطح کے جناب جو یہ پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے ان کو مزید کم کر دیا گیا ہے۔ مطلب جب ایک دوسرے کے ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ امبیسیڈر لیول کے ہوتے ہیں، یعنی سفیر وہاں موجود ہوتے ہیں، لیکن جب کشمیر کے حوالے سے ہی 2019 میں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی تھی انڈیا نے، تو پاکستان نے اس وقت جو سفارتی لیول تھا کم کر کے اسے ہائی کمیشن لیول پر لے آیا تھا۔ اب جناب انہوں نے اس ہائی کمیشن لیول کو بھی کم کر کے کونسلیٹ لیول پر، کونسلر لیول پر یہ تعلقات لے آئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو سفارتی اہلکاروں کے تعداد تھی وہ 55 تھی، اس کو کم کر کے 30 کرنے کا جناب حکم دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑی شک ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جناب مینٹلی اور فزیکلی بھی پاکستان پر حملے کے لیے تیار۔ اتنا ہی کہا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کہا جاتا کہ ہم جناب پرسوں آپ پر حملہ کر دیں گے۔ جب اپنی فوج کو تیار رہنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان تیار نہیں ہے۔ وہ درست کہا ہمارے پاکستانی جناب ایک منسٹر نے، انہوں نے کہا کہ جس کا بھارت جیسا دشمن ہو اس کو پھر ہر وقت تیار رہنا پڑتا ہے۔ پاکستان بھی تیار ہے، لیکن عوام کی کیا صورتحال ہے تھوڑا سا یہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے
کہ ماضی میں 1965 میں اور دیگر جناب مواقع پر بھارت کے ساتھ پاکستان کی جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن عوام کا جو جوش و خروش ہوتا تھا، عوام کی جو اس میں شمولیت اور جو پاک فوج کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بیک اپ پہ ہوتی تھی عوام، میرے خیال میں ہم اگر جناب آنیسٹلی اس کا جائزہ لیں تو وہ صورتحال نہیں ہے۔ اس وقت جو گزشتہ 3 سال گزرے ہیں، پاکستان کے عوام جو ہے وہ حکومت سے تو ہیں، ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی سخت ناراض ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جناب فارم 47 کی جو حکومت ہے یہ پاکستانی عوام پر مسلط کی گئی ہے۔ 17 سیٹوں والی جناب یہ جماعت ہے جس کو اختیارات دے دیے گئے، عہدے دے دیے گئے، اگرچہ یہ مکمل اختیارات اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہیں، لیکن پپٹ کی صورت میں ان کو بٹھا دیا گیا ہے، اور جن کا کنسرن کوئی اور نہیں ہے، ان کا کنسرن صرف اپنی حکومت مستحکم کرنے کے لیے نئی نئی چیزیں سوچنا ہے۔ لہٰذا یہ بات طے ہے کہ جو پاکستانی عوام ہیں اس وقت حکومت سے بھی ناراض ہیں اور ساتھ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ناراض ہیں۔ اگرچہ بہت ساری جماعتوں نے جناب والنٹلی کھڑی ہو گئی ہیں، جیسے سب سے پہلے پیر پگاڑا کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے جو آپس کے اختلافات ہیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت ہم دفاع وطن کے لیے کھڑے ہیں۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے، انہوں نے ایک بھی لفظ پاک بھارت ٹینشن پر نہیں کیا، انہوں نے بلکہ یہی کہا کہ حکومت جو ہے ناجائز ہے، اس کی رٹ نہیں ہے، اور اس کو فوری ختم کر کے نئے الیکشن کرائے جانے چاہیے۔ تو لہٰذا مولانا فضل الرحمان جیسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی بڑے قائم اور بڑے جناب ٹیک اینڈ گیو کرتے ہیں، وہ تو پاکستان کی اس جنگ میں بھی ساتھ کھڑے ہونے کی پوری قیمت وصول کریں گے، اس سے پہلے جناب وہ ساتھ کھڑے ہونے سے بھی شاید انکار کر دیں۔ دوسری طرف جناب ہماری اسٹیبلشمنٹ، ہماری قانون نافذ کرنے والی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، اس کے افراد ہیں، ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ وردی پہن کے اپنے عوام کے ساتھ سامنے نہیں آ سکتے۔ یہ عوام کی صورتحال ہے۔ شہر میں کسی بھی جناب قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اہلکاروں کو منع کیا گیا ہے کہ آپ وردی پہن کر شہر میں نہیں جائیں گے۔ اس کی وجہ کہ پہلے جس طرح سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا اب ایسا نہیں ہے۔ دوسری طرف 3 صوبوں میں اس وقت جناب شدید ٹینشن اور لڑائی چل رہی ہے۔ مطلب بلوچستان میں سیکورٹی فورسز پر مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں مسلسل حملے کیے جا رہے ہیں، اور اچھی خاصی ٹینشن جسے جناب، اور یہ معاملہ پھیلتا پھیلتا پنجاب تک آ گیا۔ پنجاب کی کم از کم 3 تحصیلیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پچھلے دنوں اون عباس پپی نے کہا کہ ان میں مغرب کے بعد پاکستان کی رٹ قائم نہیں رہتی، وہاں پر جو پیٹرولنگ ہوتی ہے وہ جناب پاکستان دشمنوں کی ہوتی ہے، دہشت گردوں کی ہوتی ہے، پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور ان کے اداروں کی نہیں ہوتی۔ جب یہ صورتحال ہو کہ ایک طرف عوام میں لوگ نہ جا سکے ہمارے جناب جو فوجی ہیں، دوسری طرف ان پر پاکستان کے اندر سے حملے کیے جا رہے ہوں، اور باہر سے بھی اس قسم کی ٹینشن کریٹ ہو جائے، تو یہ واقعی ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے۔ اور دوسری طرف جناب اس کی وجہ جناب 2 چیزیں، ایک تو عوام سمجھتے ہیں کہ 9 مئی جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، اور اس میں جناب ہماری حکومتوں نے اپنے ہی عوام کو رگڑا ڈالا اور ٹکا کے، مطلب 36,000 مقدمات، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کرنا اور جیلوں میں ڈالنا، اور ابھی تک بیچارے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا پاکستان کی عدلیہ کو مفلوج کر دینا، پاکستان کے میڈیا کا گلا گھونٹ دینا، یہ وہ ناقابل تلافی اور ناقابل معافی اقدامات ہیں جس پر قوم جو ہے وہ کسی صورت بھی بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس وقت جو ریئیکشن ہے وہ 2 طرح کا ریئیکشن ہے۔ اچھا، ایک نظریہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو اس وقت ہمیں جناب دشمن کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ایک اور موقف بھی ہے کہ جی بالکل دشمن کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، لیکن ہم حکومت کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، ہم کسی صورت بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہیں۔ پاکستان کے جو کسان ہیں جھولیاں اٹھا کر پنجاب حکومت کو اور پورے پاکستانی حکومت کو، حکمرانوں کو وہ بددعائیں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ اس کی وجہ ان کا معاشی قتل عام کیا گیا ہے۔ ایک ریاست کا جو تصور ہوتا ہے کہ وہ ماں جیسی ہوتی ہے، وہ اس مرتبہ ایسا عالم نہیں ہے۔ اور دوسرا صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت بھی ٹویٹر بند کر دیا گیا ہے، اور اتنی بھی ان میں جناب جرت نہیں ہے کہ ٹویٹر کو کھول سکیں۔ ان کا خیال اب بھی یہ ہے کہ جناب انڈیا کے خلاف تو جو ٹویٹس ہوں گے سو ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ جو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا وہ پاکستانی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا۔ لہٰذا
وہ اس وقت بھی ٹویٹر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جناب اب اس وقت بھی جو سب سے بڑی دلیل دی جا رہی ہے، خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں 4 سال پہلے انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. تو یاد رکھیں اس وقت عمران خان کی حکومت تھی، اس وقت آپ موجود نہیں تھے. اگر آپ موجود ہوتے تو یہ اقدامات جو اس وقت عمران خان نے کیے تھے آپ یہ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوتے. حبیب اکرم صاحب کہتے ہیں موجودہ حکومت کے مقابلے میں عمران خان کی خارجہ پالیسی پر نظر دوڑائیں تو پاکستان ایک پر اعتماد ملک معلوم ہوتا تھا. انہوں نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، مسلمانوں کے خلاف مذہبی امتیاز کا مقدمہ لڑا، روس کے ساتھ تعلقات بڑھائے، افغانستان پر وہ موقف اختیار کیا جو موجودہ حکومت کو بھی ماننا پڑ رہا ہے. اچھا، ندیم ملک ایک اور صحافی ہیں، ان کو آپ پرو پی ٹی آئی نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے ہیں پلوامہ کا جب 4 سال پہلے یہ ایک معاملہ ہوا، اس کے بعد ایک سٹیج پر اس طرح کی خبریں تھیں کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ ہماری نیوکلیر انسٹالیشن پر فضائی حملے کی تیاری میں تھا. اس وقت عمران خان کے ساتھ انٹریکشن وہ کہتے ہیں ہماری ہوئی، ہم کچھ صحافی جا کر عمران خان صاحب سے ملے تو ہماری طرف سے یعنی پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کی طرف سے جواب دیا گیا کہ ہمارے میزائل بھی تیار ہیں. پھر عالمی طاقتیں ایکٹیو ہوئیں اور معاملہ ٹھنڈا ہوا. مطلب اس وقت اس سے زیادہ ٹینشن تھی، لیکن اس وقت کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستانی جو حکمران اس وقت کے وزیر اعظم تھے ڈٹ گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ریٹیلیٹ کا سوچیں گے نہیں کریں گے. کیا کہا تھا اس وقت ذرا سنیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے اوپر کچھ کسی قسم کا حملہ کریں گے، پاکستان ریٹیلیٹ کرنے کا سوچے گا نہیں، پاکستان ریٹیلیٹ کرے گا. اچھا، دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو حکمران خاندان ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز. دیکھیں شہباز شریف جو ہے وہ تو ایک بالکل ہی اردلی جسے کہتے ہیں، اس کو تو جو حکم دیا جائے گا یہ کرو وہ کرے گا، اسے کہا جائے اس سے رک جاؤ وہ اس سے رک جائے گا. اس وقت جو شریف خاندان ہے جن کی مسلم لیگ نون اس وقت ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ 3 سالوں سے ایک بھی ٹویٹ، ایک بھی بیان بھارت کے خلاف نہیں دیا. اور اس وقت صابر شاکر کہتے ہیں کہ جناب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نواز شریف اور مریم نواز کا پاک فوج کے حق اور بھارت کے خلاف کوئی بیان ہی جاری کروا دیں. مطلب اتنا تو ہو نا. ہاں بیان جاری کیا جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن وہ ہوگا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یہ بیان ہوگا. وہ بیان ہوگا کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں گے. وہ بھارت کو کنڈیم کسی صورت نہیں کریں گے، بھارت کا نام بھی نہیں لیں گے. آپ کو یاد ہوگا اعتزاز احسن نے کہا تھا، اس نے کہا تھا جی ہم نے جناب ایک دہشت گرد پکڑا ہوا ہے، اس کا صرف نام لے لے نواز شریف اور جتنی مرتبہ وہ نام لے گا اتنے 50,000 روپے میں دے دوں گا. لیکن اس کا نام لینے کے لیے جناب تیار نہیں، اور آج تک اس نے نام نہیں لیا. مطلب ایک ہم نے بھارتی دہشت گرد پکڑا ہوا ہے لیکن اس کو بھی اون کرنے کے لیے میاں نواز شریف تیار نہیں ہے. یہ صورتحال مریم نواز کا، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل خاموش ہے. تو میں سوال کرتا ہوں پاک فوج سے کہ آپ عوام سے توقع کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ہماری رنجشیں بلا دیں. کوئی اگر جناب ننگا بھی کیا ہے ان لوگوں کو، ان کے خلاف مقدمات بھی ہیں، بار بار ان کو گرفتار بھی کیا ہے، بار بار لاپتہ بھی کیا ہے، تو اس وقت جناب پاک فوج کی خواہش ہے کہ عوام ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیکن جن کی آپ نے حکومت بنوائی ہوئی ہے، جن کو آپ نے 17 سیٹوں کے باوجود وفاق اور پنجاب ان کے حوالے کیا ہوا ہے، ان سے ایک ٹویٹ نہیں کروا سکتے، ایک بیان نہیں دلوا سکتے. یہ حقائق ہیں. جب وہ بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کون کھڑا ہوگا؟ جمیل فاروقی وہ کہتا ہے جی اگرچہ ہمیں ننگا کیا گیا، ہمیں ہمارا جناب رزق تنگ کیا گیا، ہمارے مقدمات بنائے گئے، گھر سے اٹھایا گیا، ہمارے دھمکیاں دی گئی، جو کچھ بھی کیا گیا، لیکن اس وقت بھی ہم پاکستان اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے عقل کے اندھو ٹویٹر کھولو تاکہ ہم بھارت کو منہ توڑ جواب دے سکے. اس کی 1 ارب آبادی ہے اور ہم اس کو کم از کم جواب تو دیں. آصف خان احمدانی کہتے ہیں کہ ایک متنازع علاقے میں 30 بھارتی شہری مارے جاتے ہیں. پہلی بات یاد رکھیں کہ یہ جو مقبوضہ کشمیر ہے یہ بھارت نہیں ہے، یہ متنازع علاقہ ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ ہے. وہ کہتے ہیں وہاں 30 بھارتی شہری مارے جاتے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دنیا کے تمام عالمی رہنما اور ممالک مذمت کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں پوری ٹرین ہائی جیک ہو جاتی ہے جس میں درجنوں فوجی اور سویلین شہید ہوتے ہیں اور دنیا کا کوئی تھکا ترین ملک بھی مذمت نہیں کرتا. سوچیں دنیا کے نزدیک ہماری
وقت کیا ہے، بلکہ صورتحال یہاں تک ہے کہ خرم ذیشان پی ٹی آئی کے رہنما خیبر پختونخوا سے، وہ کہتے ہیں 9 مئی فالس فلیگ کروانے اور اس کے بعد ملک بھر میں طوفان بدتمیزی برپا کرنے پر فوج قوم سے معافی مانگے، پھر جناب بات ہوگی اور پھر قوم جو ہے اس کو تسلی ہوگی کہ ان کی جو تصدیق کی گئی ہے وہ بالکل غلط کی گئی ہے۔ تو بہرحال ایسے عالم میں جب یہ صورتحالوں کے بھارت آپ کے سر پر کھڑا ہے اور عوام پر اب تک آپ ظلم ڈھا رہے ہیں، میں 2-3 چیزیں ایڈوائز کروں گا۔ دیکھیں، آپ ایک قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے، تو کیوں نہیں بلایا اس میں عمران خان کو بلانا چاہیے۔ اس وقت سب سے بڑی پارٹی کا وہ سربراہ ہے، اور آپ خود سمجھتے، پوری دنیا سمجھتی ہے، اقوام متحدہ سمجھتا ہے، پاکستان کی عدلیہ سمجھتی ہے کہ جعلی کیسز میں، جھوٹے کیسز میں ان کو سزا دلوائی گئی ہے، تو ان کو آپ کیوں نہیں بلاتے؟ اور دوسرا، چلو اس میں تو جناب آپ نے ایک جعلی کیس میں، جناب یونیورسٹی کیس میں، القادر یونیورسٹی کیس میں آپ نے ان کو سزا دلوا دی، ان کی اہلیہ جن کے بارے میں کوئی جناب تصور تک نہیں ہے ان کو بھی آپ نے سزا دلا دی، معاون آپ نے ملزم ان کو ڈکلیئر کر دیا، لیکن شاہ محمود پر تو کچھ ثابت نہیں ہوا، ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف تو آپ چالان پیش نہیں کر سکے، وہ 84 سال عمر، کینسر سروائیور ڈاکٹر ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے ان کا جو جناب کلینک تھا جس پہ وہ فری علاج کروا رہی تھی لوگوں کی، وہ بھی آپ نے بند کر دیا، وجہ کہ جناب اس کی مقبولیت کہیں نواز شریف کے مقابلے میں بڑھ نہ جائے۔ اچھا، عمر چیمہ اور اس کے دونوں کندھے مفلوج ہو چکے ہیں، ان کو کس چکر میں آپ نے پکڑا ہوا ہے؟ آپ نے سینیٹر اعجاز چودھری کو کیوں گرفتار کیا ہوا ہے؟ آپ نے دوسری طرف جناب محمود رشید کو کس گناہ کی سزا دی جا رہی ہے؟ آپ کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں ہے۔ کیوں کہ آپ صرف اپنی حکومت بچانے کے چکر میں، اس وقت پاکستان سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم انڈیا سے مقابلے کے لیے تیار ہیں، صورتحال یہ کہ پورا سندھ آپ سے جناب علیحدہ ہے۔ اس وقت راستے بند ہیں، 4 دن ہو چکے ہیں اور وہ ابھی تک وہ راستے آپ کھلوانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سندھ میں قومی شاہراہ کی مسلسل 5 روزہ بندش سے مقامی تجارتی انڈسٹری سرگرمیاں بالکل معطل ہو کر رہ گئی ہیں۔ اوورسیز انویسٹر چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے چیف سیکرٹری سندھ کو خط ارسال کیا ہے، لیکن چیف سیکرٹری کیا کہے، کیونکہ جناب ان نہروں کے تنازع پر ابھی تک لوگ سخت ناراض ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ مریم نواز سے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ان تمام بحرانوں میں لانے والے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان کی سب سے بڑی جو مددگار ہے وہ عدلیہ ہے۔ اگر عدلیہ اس طریقے سے ظلم کرنے کی اجازت نہ دیتی تو صورتحال یہ نہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود بھارت اگر میلی آنکھ سے پاکستان کو دیکھ رہا ہے تو یاد رکھیے گا، پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ لا الہ الا اللہ پر یقین رکھتے ہیں، وہ ایک خدا کو مانتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور سب سے بڑی بات وہ قربانیاں دینا جانتے ہیں۔ 15 لاکھ قربانیاں دے کر یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے مزید لاکھوں جانوں کی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، پاکستان کے عوام تیار ہیں۔ ایسے میں حکومت کا رویہ کچھ بھی ہو، اسٹیبلشمنٹ سے ناراضگیاں کچھ بھی ہوں، پاکستانی عوام اس ملک کی، اس ہوم لینڈ کی حفاظت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔